میرا نام سائمہ ہے۔ میرا بچپن محرومیوں میں گزرا تھا۔ ماں کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کے طعنے سنے اور اس کی مار کھاتی رہی۔ سوچا تھا کہ بڑی ہو جاؤں گی تو شادی ہو جائے گی اور کیا پتہ اگلے گھر میں سکون کا سانس مل جائے، مگر یہ میرا خیال ہی تھا۔ ابا جو کہ سوتیلی ماں کے پیچھے لگ جایا کرتے، وہ جو بھی کہتی بس وہی بات کرتے تھے۔ سوتیلی ماں مجھ سے سارے گھر کے کام کرواتی اور بس روٹی دے دیا کرتی۔ کیا زندگی تھی میری، مجھے ماں کی بہت یاد آیا کرتی۔ سوچتی تھی کہ یا تو وہ واپس آ جائیں یا پھر وہ مجھے اپنے ساتھ ہی لے جاتی، تو یہ مشکل تو کم سے کم میری زندگی کا حصہ تو نہ بنتی۔ میری ایک بہت اچھی سہیلی تھی جس کا نام مریم تھا۔ وہ خالہ کلثوم کی بیٹی تھی۔ خالہ کلثوم میری ماں کی دوست تھیں۔ ان دونوں کے بیچ میں سگی بہنوں والی محبت تھی۔ ماں کے جانے کے بعد وہ مجھ سے بہت محبت کرتیں۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ میری خالہ ہیں۔ پوری دنیا میں شاید ایک وہی تھی جن کو مجھ سے محبت تھی۔ ان کا گھر ہمارے برابر میں ہی تھا۔ کبھی دل کرتا تو اپنا سارا کام ختم کر کے میں ان کے پاس چلی جاتی۔ اسکول کی تعلیم تو میں نہیں لے پائی کیونکہ میری سوتیلی ماں نے مجھے سلائی سکھانے پر لگا دیا تھا اور مجھے اس کام میں اچھی خاصی مہارت ہو گئی۔ میں ہر طرح کے کپڑے آرام سے سلائی کر لیتی۔ محلے کی ساری عورتیں مجھ سے کپڑے سلائی کروانے آتی اور پیسے میری سوتیلی ماں کو دے دیتی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی میں نے کبھی ان سے مانگے تھے۔ میری عمر اس وقت 22 سال تھی جب میرے لیے ایک رشتہ آیا تھا۔ وہ خالہ کلثوم نے ہی ڈھونڈا تھا۔ وہ چاہتی تھی کہ میری شادی ہو جائے تاکہ میں اس جہنم جیسی زندگی سے یہاں سے آزاد ہو جاؤں۔ رشتہ ہر لحاظ سے اچھا اور مناسب تھا، مگر میری سوتیلی ماں نے انکار کر دیا۔ اور پھر میری سوتیلی ماں نے اپنی بڑی بہن کے بیٹے سے میری شادی کا سوچ لیا۔ ان کا بیٹا کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ شاید وہ میرا رشتہ اسی وجہ سے کرنا چاہتی تھی کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ میں کپڑے سلائی کرتی ہوں جس سے اچھی آمدنی ہو جاتی ہے۔ سوتیلی ماں نے اسی طرح میرا رشتہ اپنی بہن کے گھر طے کر دیا۔ مجھے جو یہ امید تھی کہ ایک دن میں اس جہنم سے نکل جاؤں گی، مگر اب لگتا تھا کہ ایک سے نکل کر دوسری میں ڈال دی جاؤں گی۔ شادی کی ساری تیاریاں مکمل ہو گئیں اور اسی ہفتے نکاح بھی رکھ لیا گیا۔ کلثوم خالہ نے ابو کو روکنے اور سمجھانے کی بہت کوشش کی، مگر ابو نے ان کی ایک بات نہ سنی کیونکہ ان پر صرف ماں کی بات اثر کرتی تھی۔ میں نے بھی کچھ نہ کہا، بس صبر کیا تھا اور اب اپنے اللہ پر چھوڑ دیا تھا۔ میرا نام کسی اور کے ساتھ جوڑ دیا گیا ساری زندگی کے لیے۔ اب مجھے کسی اور نام سے ہی جینا تھا۔ قریبی لوگوں کی موجودگی میں نکاح ہو گیا اور اب رخصتی کا وقت بھی قریب تھا۔ میرے جانے سے اس گھر میں کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنا تھا، اس لیے کوئی میرے گلے لگ کر رویا بھی نہیں تھا۔ کلثوم خالہ اور میری سہیلی مجھ سے بہت پہلے مل کے جا چکی تھیں کیونکہ میرے ابا کی دوسری بیوی نے ان کو میرے نکاح پر آنے کی دعوت نہیں دی۔ میں اس گھر سے اپنے شوہر کے گھر میں آ گئی۔ وہ گھر بھی میری سوتیلی ماں کی بہن کا تھا۔ میں کیسے یہ امید کر سکتی تھی کہ یہاں مجھے سکون ملے گا۔